اچھا ڈاکٹر صاحب، حدیث عمار کا جو پھر صحیح معنی اور مفہوم کیا بنے گا پھر اس حوالے سے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے جو تاثر دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ حضرت علی اور جو ان کے مخالف صحابہ تھے ان میں جو جنگ تھی وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور دوسری طرف والے گویا کہ جہنم کی طرف جانے والے تھے، باغی تھے یا واجب القتل تھے. جی. جبکہ اہل سنت والجماعت کے جو تمام مکاتب فکر ہیں نا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حق اور حق کی جنگ تھی. یعنی حضرت علی زیادہ حق پر تھے اور وہ جو ان کے مخالف تھے وہ کم حق پر تھے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی. تو ٹھیک ہے، حضرت علی جو ہے وہ سینئر صحابہ ہیں، بالکل. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی جونیئر صحابہ تو ہیں. تو مقابلہ تو کوئی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. دونوں کا مقابلہ تو نہیں ہے. نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر نہیں. لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دوسرے کو آپ کیا کریں، باغی اور باطل اور جہنمی اور آپ پتہ نہیں کیا کچھ اس کو بنا دیں. یہ غلط ہے، یہ درست نہیں. تو یہ جو روایت ہے نا، بیسیکلی اس روایت سے مرزا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ جی وہ باغی گروہ تھا. اور شروع میں دیکھیں نا جو عنوان لگایا تھا، ہم نے دکھایا تھا نا اپنے چیپٹر کا، انہوں نے باب کا، کہ جی وہ خلیفہ راشد کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کیا ہے، وہ بدعت ہے. اور پھر ہر بدعت کیا کرتی ہے، گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لکھ جاتی ہے. بالکل. تو ایک بات تو ہم نے کر دی ہے اس کی استنادی حیثیت کے حوالے. ہم نے کہا صحیح بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، اور دوسری جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہاں پہ بھی یہ موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً یہ صحابی کا قول ہے. اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، بہت سارے محدثین نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن وہ بھی وہ نتیجہ نہیں اخذ کرتے جو مرزا صاحب اخذ کرتے. وہ پھر کیا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں. اس میں بہت اچھی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باغی کا معنی کیا. باغی کا لفظ جو ہے وہ بنا ہے باغیون سے، یعنی عربی زبان کا ہر لفظ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے یا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مادہ ہے باغین یا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس مادے سے اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو بنیادی معنی ہمارے سامنے آتا ہے اس مادے کا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے، وہ ہے چاہنا، طلب کرنا. قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن مجبوری میں تم حرام استعمال کر سکتے ہو. وہاں پہ الفاظ کیا ہیں، فمن استر غیر باغ. ٹھیک ہے، غیر باغ یہ وہی مادہ ہے، اس سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے. یا گر گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ناقص ہے نا، ناقص میں جو ہے وہ یا گر جاتی ہے اسم الفاعل میں. تو نہ چاہنے والا ہو، باغن کا یہاں پہ کیا معنی ہے، وہ چاہت اس کا بنیادی معنی ہے. تو بنیادی معنی جیسے یہاں پہ دیکھیں نا، وابتغوا، یہ باب افتعال سے ہے یہ. ٹھیک ہے، وابتغوا، اور تلاش کرو. ٹھیک ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ابتغاء مرضات اللہ، باب افتعال سے وہی مادہ ہے. تو بیسیکلی اس کا جو معنی ہے اس لفظ کا، وہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں تمام آیات میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ دین چاہے گا. ٹھیک ہے، اس کا بنیادی معنی کیا ہے، چاہنا. من آمن تبغونها عوجا، تم اس میں کیا ٹیڑھ تلاش کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا بنیادی معنی جو ہے وہ چاہنا ہے. ٹھیک ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید میں یہ ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تو باغی کا مطلب تو ظالم ہوا. نہیں، یہ بنیادی طور پہ قرآن میں اور حدیث میں چاہنے کے لیے استعمال ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پھر اس آیت میں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا اور گناہ کو والبغی اور ظلم کو. لیکن یہاں پہ دیکھیں ساتھ میں کیا آ رہا ہے، بغیر الحق، نہ حق چاہنے کو آپ نے ظلم قرار دیا. یعنی جو آپ کی نہ حق چاہت ہوگی وہ اس کو ظلم کہہ دیں. بالکل، صرف بغ سے وہ معنی نہیں نکل رہا. کس سے نکل رہا ہے، بغی بغیر الحق. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بغض کا لفظ ہے مطلقاً تو اس سے مراد کیا ہے، بغ بغیر الحق. اچھا، اس سے بھی زیادہ حدیثوں میں یہ لفظ وضاحت کے ساتھ آئے. جیسے اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رمضان کے حوالے سے، کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر. یہاں باغی کا لفظ آیا، وہی لفظ، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے چاہنے والے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نا خیر کے طلبگار. بالکل ٹھیک ہے. آگے کیا ہے، باغی الشر، شر کے چاہنے والے.
ٹھیک ہے، یہ اس کا بنیادی مفہوم. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ دیکھ لیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کسی کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو وہ کیا کرے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، 1 سال تک اس کا اعلان کرے. پھر آگے کیا الفاظ ہیں، فَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، اس شے کا جو باغی ہے یعنی متلاشی ہے، طلبگار ہے، وہ آ جائے تو اس کو کیا کرو، اس کے حوالے کر. تو باغی بیسیکلی اس معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے تو اس کا بنیادی معنی ہم نے نکال لیا، تو باغی گروہ قتل کرے گا، اس کا کیا معنی آپ کریں گے محاورتاً؟ تو اس کا معنی ہم یہی کریں گے کہ وہ گروہ جو چاہ رہا تھا لیکن اپنے حق سے زیادہ چاہ رہا تھا، نہ حق نہیں چاہ رہا تھا، باطل نہیں چاہ رہا تھا. دیکھیں جھگڑا کیا تھا، جھگڑا ہم نے پہلے بھی عرض کیا جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے، ان کی قصاص کا معاملہ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ رابع، خلیفہ راشد. حضرت امیر معاویہ تھے یا دوسرے اصحاب کرام تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ قصاص لیں، اور وہ لوگ جو ان کے شہید کرنے والے تھے وہ آپ کے ارد گرد بھی موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ ابھی میری حکومت مضبوط نہیں، آپ لوگ بھی میرے خلاف کھڑے ہو گئے. دوسری طرف جنہوں نے خلیفہ راشد کو گھر میں شہید کر دیا تو وہ مجھے کیا شہید نہیں کر سکتے؟ اتنے وہ عسکری اور سیاسی اعتبار سے مضبوط ہیں تو مجھے وقت دیں یا پہلے میری بیعت کر کے مجھے مضبوط کریں. تو ان کا قصاص کا جو مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ حق تھا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ بھی کر دیا جو شاید حق سے زیادہ تھا ان کا یہ مطالبہ. وہ انہوں نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ خلافت سے معزول ہو جائیں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ تقریباً تمام بڑے صحابہ نے ان کی بیعت کر دی. کوئی 17 یا 20 کے قریب بعض بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. ظاہر بات ہے دیکھیں دوسری طرف بھی تو لوگ موجود تھے نا جی بالکل، تبھی تو جنگیں ہوئی ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس طرح کا اجماع ہو گیا تھا کہ سب نے بیعت کر لی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میجورٹی نے بیعت کر لی تھی تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں حضرت علی سے یہ تقاضا کرنا کہ جی آپ خلافت سے معزول ہو جائیں یہ حق سے زیادہ تقاضا تھا. اچھا کیا حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیں مجھے بنا دیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے. البدایہ والنہایہ میں جو ہم نے پہلے شاید اس کا اسکرین شاٹ دکھایا ہے اس کتاب کا کہ وہاں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ جن حالات میں آپ کو خلیفہ چنا گیا ہے وہ ایک فتنے کے حالات تھے، تو آپ ایک تو قصاص خود لیں، اگر خود قصاص نہیں لیتے تو ان قاتلان کو ہمارے حوالے کریں، ہم قصاص لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ معزول ہو جائیں، دوبارہ رائے عامہ یا عامت الناس جس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیں بنا لیں. یہ ان کا جو مطالبہ تھا یہ درست نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یا آپ کہہ لیں ان کا حق سے زیادہ تھا. تو یہاں پہ تک الفیت الباغیہ کا مطلب یہی ہے اگر آپ اس روایت کو صحیح مان لیں کہ ایک طرف وہ گروہ ہے جو حق ہے، زیادہ حق پر ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو کم حق پر ہے یا اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے. اچھا اب یہ جو مفہوم ہے کہ آپ اس کو حدیثوں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت میں کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑی جماعتیں آپس میں نہ لڑائی کریں. ٹھیک ہے جی. اور وہ جماعتیں کیا ہیں؟ دعواہما واحدہ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ ہم حق پر ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا دعویٰ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اور وہ بھی، دونوں کا کلیم یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں. لیکن صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے، اللہ کے وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک تو خوارج کا ہوگا. جی ٹھیک ہے، 3 گروہ تو بن گئے، ایک خارج کا گروہ بھی بن گیا. خارج کے ساتھ بھی حضرت علی نے جنگ کی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. جی نہروان. تو جنگ نہروان جو ہے وہ خوارج کے ساتھ ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 گروہ جو بنیں گے اس میں سے 2 تو مسلمانوں کے ہوں گے، ایک خارج کا ہوگا. اور مسلمانوں میں سے جو گروہ خارج سے قتال کرے گا وہ کون ہوگا؟ اولت طائفتین بالحق، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. حق کے اولا زیادہ قریب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ خارج سے قتال کرے گا. اور یہ کس نے قتال کیا؟ حضرت علی. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ حق پر ہوگا اور دوسرے باطل، یہ کہا کہ یہ زیادہ قریب ہوگا، زیادہ حق کے قریب ہوگا. یہ بات جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سامنے اسکرین پہ کہ ایک تو یہ الفاظ ہیں کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خارج سے قتال کرے گا. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ حق کے زیادہ قریب تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آنے والے فتنوں کے حوالے سے پہلے سے ان کا مقام اور مرتبہ طے کر دیا تاکہ مسلمان مزید فتنے میں نہ پڑے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے اولاہم بالحق، وہی بات ہو گئی جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اگلی روایت میں پھر جائیں اولت طائفتین بالحق،
جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اچھا اس سے اگلی روایت میں پھر جائیں, اقرب الطائفتین من الحق, جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اب اس پہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کیا, یہ ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی, اور یہاں ترجمہ تو ٹھیک کر گئے کہ جو اقرب الی الحق ہوگا وہ حضرت علی کا گروہ ہوگا, لیکن آگے کیا کہتے ہیں, اقرب الی الحق سے مراد کیا ہے, حق والا گروہ, یعنی دوسرا کیا ہے, حق والا. حالانکہ اقرب الی الحق, اقرب تفضیل کا صیغہ ہے نا, ٹھیک ہے, کمپیریٹو ڈگری ہے نا جسے ہم کہتے ہیں, حق کے زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حق والا کرو. اچھا اس کی دلیل کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ تو منافقین کو کیا منافقین کے لیے یہ اقرب کا لفظ استعمال ہوا, سورہ آل عمران آیت نمبر 167. اچھا یہاں مطلب اتنی ہمت نہیں پڑی کہ آیت بیان کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت سے غلط استدلال کر رہے تھے. اچھا یہ آیت اگر ہم کھولیں نا, یہ دیکھیں آیت میں اقرب کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو منافق تھے نا, ٹھیک ہے, وہ اس دن یعنی غزوہ احد میں 300 منافق پیچھے رہ گئے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے تھے. 1000 نکلے تھے مدینہ سے لوگ, تو 300 منافق پیچھے رہ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. 700 مسلمانوں نے پھر جا کے غزوہ احد لڑا. تو ان 300 کے بارے میں کہا کہ وہ کفر کے اس دن اقرب منہم للایمان, کفر کے کیا تھے, ایمان کی نسبت زیادہ قریب تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا سب نے ترجمہ یہی کیا. یہ محمد حسین نجوی صاحب یہ خود شیعہ عالم دین ہے, کیا کہہ رہے ہیں, ایمان وہ بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ترجمہ بن رہا ہے نا. اب آپ کسی اور کا بھی ترجمہ یہاں سے نکال لیں, مثال کے طور پہ یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ, ٹھیک ہے, ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب. آپ کسی اور کا ترجمہ مثال کے طور پہ نکال لیں, مولانا مودودی صاحب کا نکال لیں, وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے, ٹھیک ہے. کسی کا بھی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کسی صورت کاٹ کر زیادہ قریب. تو اقرب الی الحق کا معنی کیا ہوا, زیادہ قریب. تو مرزا صاحب نے بیسیکلی حدیث کا ترجمہ غلط کیا. دیکھیں نا کس طرح سے مطلب ایک پہلے سے طے شدہ جو ہے وہ اپنا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے, اور جو چیزیں صحیح اتھینٹک ترین روایات سے ثابت ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے وہ مولڈ کرتے ہیں اپنے نظریات کی طرف. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا بنا, اس حدیث کا مفہوم یہ بنا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا, تو یہ نہیں کہ اس باغی سے مراد کوئی جہنمی گروہ ہے, اس باغی سے مراد وہ گروہ ہے جو اپنے حق سے زیادہ کا طلبگار ہے, وہ اپنے حق سے زیادہ کا جو مطالبہ کر رہا ہے, اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا, باغی کہا گیا. اچھا اس کے اندر ایک چیز اور بھی موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ جو دیا تھا انہوں نے, اس پہ انہوں نے افسوس کا کوئی جو ہے ظاہر کیا تھا. اس طرح کا کوئی قصہ ملتا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں. کچھ روایات مرزا صاحب نے ذکر کی ہیں, انشاءاللہ اس پہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں.